السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آج کی سٹوری، قصہ دوبارہ یمن سے۔ دو بھائی، حامد اور صلاح۔ حامد بڑا بھائی تھا اور صلاح چھوٹا۔ حامد بتاتا ہے کہ ہمارا وہاں پر ایک باغ تھا، ابھی بھی ہے، جو بہت بڑا ہے، جس میں انگور، مالٹے اور مکس فروٹ ہیں، آم۔ لیکن اصل میں ہمارا باغ مالٹے اور انگور کا ہے۔ جہاں پر ہمارا باغ ہے اس کے ساتھ ہی پہاڑی ہے، بہت بڑی نہیں، میڈیم سائز، جس کے اوپر میرے دادا نے دیواریں پتھروں کی کھڑی کر کے تو ڈیم جیسا بنا دیا ہوا کہ بارشیں ہوں، وہاں پانی جمع ہو تو وہاں سے ہی وہ پانی اس میں لگاتے ہیں اپنے باغات کو۔ اتنا چھوٹا بھی نہیں اور بہت زیادہ بڑا بھی نہیں، تقریباً 17 میٹر لمبائی اور چوڑائی اس کی۔ کہتا ہے میرا ابا وہاں پر رات کو رہتا ہے، کیونکہ کبھی پھل لگا ہوا ہو تو لوگ آ کے چراتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ میرے ابا کو وہاں پر ایک رات سانپ نے ڈس لیا، جس وجہ سے اس کی موت تو نہیں ہوئی، لیکن اس کی جس ٹانگ کے اوپر اس نے ڈسا نا، وہ ٹانگ اس کی خراب ہوگی، وہ چل نہیں پاتا میرا ابا۔ اب ہمیں جو ہے وہ وہاں پر رات رہنا پڑتا تھا، سارا جو بھی باغات کا کام تھا ہمیں دونوں بھائیوں کو کرنا تھا۔ کہتا ہے 2 دن جب ہم نے کام شروع کیا تو ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تیسرے دن صبح صلاح کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ کھانا لے کے آئے، ہم نے ناشتہ کیا، پھر دوپہر ہوئی، دوپہر کا کھانا کھایا۔ اب جب 4 بجے تو میں نے حامد کو بھیجا کہ جاؤ گھر سے کھانا لے کے آؤ۔ وہ گیا اور کھانا لے کے آ گیا۔ اسی دوران مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو میں اوپر جاتا ہوں تاکہ جا کے پانی بند کر دوں۔ جب صلاح اوپر جاتا ہے بند کرنے کے لیے پانی، تو حامد کہتا ہے کہ مجھے صلاح کی نا چیخنے کی آواز آئی اور مجھے پکار ہے، حامد حامد۔ تو میں بھاگتا ہوا بھائی کی طرف گیا کہ اس کو یا اس نے سانپ دیکھ لیا، یا سانپ نے اس کو ڈس نہ لیا ہو، یا کوئی اور مصیبت نہ بن گئی ہو، کیوں چلا رہا ہے۔ تو میں بھاگتا ہوا جب اوپر گیا تو دیکھا تو صلاح تو سامنے کھڑا ہے۔ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے کچھ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے تم مجھے بھی پکار رہے ہو، چیخے مار رہے ہو، کیا ہوا؟ کہتا ہے بھائی مجھے تو کچھ نہیں ہوا، نہ میں نے تمہیں کوئی آواز دی ہے، میرے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو۔ کہہ رہا ہے بھائی میں پاگل ہوں، میں اتنی دور سے دوڑتا ہوا ادھر آؤں گا۔ خیر، کہتا ہے کہ پانی بند کیا اور ہم لوگ نیچے آ گئے۔ جب نیچے آئے تو دیکھا تو پانی تو ویسے ہی آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا صلاح تو نے پانی بند نہیں کیا؟ کہتا ہے کیا یار، تو بھی تو میرے ساتھ تھا جب میں نے پانی بند کیا۔ کہہ رہے ہاں یار، پانی تو پھر پانی کیسے یہاں سے آ رہا ہے؟ چلو میں جاتا ہوں اور جا کے تو میں دوبارہ دیکھتا ہوں۔ تو صلاح جاتا ہے دوبارہ، بیٹری اس کے ہاتھ میں، ٹارچ۔ جب اوپر جاتا ہے تو چلانا شروع کر دیتا ہے، حامد حامد۔ اب حامد وہاں سے بھاگ رہا ہے اور یہ صلاح یہاں سے نیچے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ دونوں ایک جگہ کے اوپر جا کے مل جاتے ہیں۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے یار اوپر وہ جو پانی کا ہوز ہے، ڈیم ٹائپ تھا وہ، وہاں ایک عورت گری پڑی ہے۔
پانی میں، یعنی وہ اس کی دیوار کے اوپر اندر لٹکی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں مری ہوئی عورت، وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں ابا نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ڈیم کی سائڈ کے اوپر نا ایک غریب عورت رہتی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، تو کہیں وہ تو نہیں بیچاری اس میں گر کے ڈوب گئی. اس سے پہلے بھی ہمارے ڈیم میں جو ہے ایک عورت ڈوب کے مری تھی. تو کہتے ہیں ہم دونوں جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی عورت نہیں. کہتا ہے کدھر ہے عورت؟ کہہ رہا ہے یار یہیں تھی. وہ کہتا ہے حامد کہتا ہے تو نے پہلے بھی جو ہے نا مجھے آوازیں دی تو میں اوپر آیا، تم نے کہا میں نے کوئی آوازیں نہیں دی، ابھی تم دوبارہ وہی کام کر رہے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو یا کیا میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو؟ اس نے کہا واللہ میں نے یہاں اپنی آنکھوں سے عورت کو دیکھا ہے جو دیوار کے اوپر گری ہوئی ہے ڈیم کی. کہتا ہے پھر بیچ میں دیکھتے ہیں کہیں وہ بیچ میں نہ گر گئی ہو. دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں. وہ کہہ رہا ہے شاید ایسا ہو کہ وہ ڈوب گئی ہو بیچ میں. اس نے کہا ایسے نہیں ہوتا، اگر کوئی ڈوب جائے تو وہ اوپر تیرتا ہے. کہتے ہیں ہم نے ادھر ادھر ٹارچ گھمائی، ادھر ادھر دیکھا، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو ہم نے کہا چلو جا کے کھانا کھاتے ہیں. کہتا ہے جب ہم لوگ اس سے نیچے اتر کے تھوڑا ہی آگے گئے تو عورت کے چیخنے کی آواز آئی. ہم نے اس طرف اوپر سے ٹارچ گھمائی، کوئی نہیں ہے. دوبارہ اوپر گئے، جا کے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں. پھر ہم نیچے آئے، پھر ایک دفعہ ہمیں چیخ کی آواز آئی. پھر دوبارہ اوپر گئے، کوئی نہیں ہے. اس دفعہ پھر جب ہم ڈیم کے اس طرف گئے، ڈیم کی دیوار پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ ڈوب تو نہیں رہی، کیا ہے معاملہ. کہہ رہا ہے جب ہم اس کی دیوار کے اوپر گئے ہیں دیکھا کہ کالا سانپ ہے جو ڈیم کی دوسری دیوار پہ تھا اور بہت بڑا. وہ ہماری طرف آ رہا ہے، وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا. میں نے حامد کو جلدی سے دھکا دیا، ارے بھاگ سانپ ہے. کہتے ہم لوگ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے. کمرے میں آ گئے اور باتیں کر رہے ہیں. یار وہ سانپ تھا کتنا بڑا تھا. آپس میں دونوں بھائی باتیں کر رہے ہیں. کہتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سانپ کی آواز آتی ہے، جیسے سانپ کی آواز ہوتی ہے. تو گیٹ کی طرف دیکھا تو بھائی وہی سانپ کالا اتنا بڑا، وہ ہمارے کمرے کے دروازے پہ آ کے کھڑے. کہتا ہے جلدی سے حامد نے گن اٹھائی اور اس کی طرف کر لی. کہتا ہے گن چلاتے ہیں، گن چلتی نہیں. اس نے اوپر کو فائر کیا، فائر ہو گیا، چھت پھاڑ گیا وہ، لیکن سانپ کی طرف کر کے فائر نہیں ہو رہا. بہت کوشش کی، پھر کہا کہ دیکھو ہم تمہیں اذیت نہیں پہنچاتے، کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تم ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ. کہتا ہے بھائی یہ کہنا تھا، سانپ چلا گیا. ہم لوگ بہت گھبرا گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. خیر ہم نے کھانا شروع کیا، کھانا کھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اوپر پہاڑی پر جہاں ڈیم ہے وہاں کچھ لوگ ٹارچ لے کے گھوم رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ یہ لگتا ہے وہ عورت کو تلاش کر رہے ہیں، وہ دیکھو لوگ گھوم رہے. تو صلاح ٹارچ لے کے اس طرف جاتا ہے، جا کے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک عورت گری ہوئی تھی، شاید وہ اسی کے خاندان والے ہوں. کہتا ہے جب میں اوپر چڑھنا شروع ہوا تب تک مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں. اچانک میرا پیر پھسلا، میں گرا، میں جلدی سے اٹھا اور اوپر ٹارچ ماری تو اوپر کوئی نہیں. وہ کتنے لوگ گھوم رہے تھے ٹارچ لے کے، وہاں کچھ بھی نہیں. میں اوپر گیا، جب میں اوپر گیا میں اس قدر خوفناک ہو گیا کہ وہ جگہ مجھے بہت خوفناک لگ رہی. ادھر ادھر دیکھا. کہتا ہے میں جلدی سے نیچے آیا. میں نیچے آ کے تھوڑا آگے گیا تھا کہ مجھے ایک عورت کے آواز آئی جو مجھے میرا نام لے رہی ہے، صلاح. تو میں نے اس طرف ٹارچ کی، میں نے بولا کون؟ تو اس نے ایک لڑکے کا نام لیا کہ میں اس کی ماں ہوں.
تو کہتا ہے میں اس طرف گیا، لیکن میں نے ٹارچ اس کی طرف سیدھی نہیں ماری، تھوڑی سائڈ پہ رکھی ہے اور زمین پہ ماروں تاکہ اس کی طرف لائٹ نہ جائے۔ 20 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے جا کے کہا کہ ہاں آپ یہاں کیا لینے آئی ہیں اس ٹائم؟ تو کہتا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو جو اس کے ساتھ بچہ تھا میں نے اس کی طرف ٹارچ کی۔ کہتا ہے جب میں نے اس کی طرف ٹارچ کی، بچے کی نہ آنکھیں تھی، نہ منہ تھا، نہ ناک۔ کہتا ہے میں نے یہ چیز دیکھی، میں نے اس قدر زور سے چیخ ماری اور حامد بھائی کو پکارا۔ تو بھائی نے جب آگے سے آواز دی صلاح، تو کہتے میں نے بھائی کی آواز جب سنی تو میں نے دوڑ لگا دی، اتنی سپیڈ سے بھاگتا ہوا میں بھائی کے پاس گیا۔ بھائی بھی آگے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہہ رہے میں نے وہاں پر جننی دیکھی ہے۔ تو وہ حامد نے رونا شروع کر دیا۔ کہتا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یار تو یہ اچھا نہیں ہے، دیکھو پہلے سانپ تھا، ابھی تم نے جننی دیکھی۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا، تو مرد بن، تو ڈرتا کیوں ہے؟ تو ہم کمرے میں چلے گئے، یہ کیا ہے؟ کہتے ہم نے نا اندر سے لاک لگا لیا، کہ کنڈی لگا لی، اب ہم لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ تو وہ حامد کہہ رہا ہے چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا ابھی بہت ٹائم ہو گیا، بہت لیٹ ہو چکے ہیں، ہم لوگ کیسے جائیں گے؟ اور جو ہمارے ساتھ ہوا یہ تو بہتر ہے کہ ہم لوگ اس کمرے کے اندر ہی رہیں۔ کہتا ہے ہمیں چھت سے آواز آ رہی ہے جیسے کوئی جانور ہمارے چھت کے اوپر چل رہا ہو۔ تو حامد جو ہے وہ رو رہا ہے اور چلا رہا ہے ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم ہمیں کچھ نہیں کہو، چلے جاؤ، ایسے۔ کہتا ہے پھر دوبارہ بیٹھ کے تھوڑی دیر میں سنتا ہوں کہ باہر سے نا درختوں کے ہلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو مجھے لگا جیسے ابھی کوئی چور آ گیا ہے اور یہ نا ہمارا مالٹے چوری کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہا میں نے تھوڑی سی بہادری اپنے اندر ڈالی اور دروازہ کھول کے باہر دیکھا۔ کہتا کیا دیکھتا ہوں؟ دو بچے کھیل رہے ہیں، جو کوئی درخت کے اوپر چڑھتا ہے پھر نیچے آتے ہیں۔ بھائی وہ ایسے بھاگ رہے تھے کہ جیسے ہوا میں تیر رہے ہوں۔ پھر دوسری طرف نظر دہراتا ہوں تو میں نے جنات کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ بھائی وہ بندروں جیسے تھے، جیسے بندر ہوں ویسے، اور بہت زیادہ ہیں۔ تو حامد کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ہاں کہتا ہے وہ دیکھو۔ کہہ رہا بھائی وہ دیکھو جنات۔ بھائی وہ جنات دیکھے، کیا ہے یہ؟ کہتے لمحے میں وہ غائب ہو گئے۔ ہم جلدی سے اندر آ گئے، کھڑکی میں کھڑے ہو کے باہر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہاڑی ہے جہاں پر وہ ڈیم ہے، وہاں سے کچھ لوگ ایک لاش لے کے اتر رہے ہیں، سفید کپڑے میں لپیٹی ہوئی، اور ہاتھوں میں ٹارچیں پکڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جب تھوڑا سا وہ نیچے اترے تو لمحے میں وہ غائب ہو گئے۔ تو بھائی ہم لوگ کمرے میں بیٹھ کے اب باہر بھی نہیں دیکھنا، نہ ادھر ادھر بھی دیکھنا ہے، یہاں تک کہ قرآن پڑھ پڑھ کے جو ہمیں آیتیں آتی تھی وہ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی تو جو حرکات باہر ہو رہی تھی، جو چیزیں تھی، سب خاموشی۔ اللہ اللہ کر کے سورج کی روشنی نکلی، ہم نے سارا سامان سرسری میں لپیٹا اور گھر چلے گئے۔ گھر جا کے ابا کو کہا کہ آج کے بعد ہم لوگ وہاں پر رات کو کبھی بھی نہیں جائیں گے، ہم بھلے ہی ہمارا سارا باغ چوری ہو جائے، وہاں پر یہ ماجرا پیش آیا ہمارے ساتھ۔ کہتا ہے وہ اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے باغ میں کوئی جاتا ہی نہیں رات کو، کیونکہ سب کو پتہ ہے
کہ ان کے باغ میں جنات ہیں، تو اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوا کہ ہمیں رات کو وہاں پر پہرے داری نہیں کرنا پڑتی۔ یہ صلاح نے اپنی سٹوری بتائی، مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے آپ لوگوں کے ہاں پیش کر دی۔ اچھی لگے لائک کریے گا، کمنٹ لازمی کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔